اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک عالم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 55 سے 57۔ وَرَبُّکَ اور آپ کا رب، یہ اسلوب محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، اس لیے فرمایا وَرَبُّکَ تیرا رب عالم خوب جانتا ہے بِمَن فِی السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہیں وَالْأَرْض اور جو زمین میں ہیں، زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ بحث مباحثے میں جو چیز سب سے زیادہ فتنے کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ اپنے مقتداؤں کی متعصبانہ ترجیح اور تفضیل بیان کی جاتی ہے۔ جو جس کو مانتا ہے ساری فضیلت بس اسی کے ساتھ باندھ کر رکھ دیتا ہے اور مد مقابل کے لیے کسی فضیلت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہودی خاص طور پر تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ میدان میں اتر آئے تھے۔ اس بات کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں بھی گزر چکا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے قرآن مجید نے ان کو تعلیم دی کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے خوب واقف ہے۔ رہی بات فضیلت کی تو اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا تحقیق ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض النبیین بعض انبیاء کو علی بعض بعض پر، وآتینا اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ تو یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے زمین و آسمان میں کون کون ہیں اور کس کو کیا مرتبہ حاصل ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ نبیوں میں سے کس کو کس پر فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو بعض پر بعض اعتبارات سے فضیلت بخشی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اور اس کتاب کا خاص امتیازی پہلو یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں منظوم شکل میں نازل ہوئی ہے۔ قل فرما دیجئے ادعو پکارو الذین جنہیں تم نے گمان کیا ہے من دونہ اس اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن کے بارے میں تم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، انہیں پکار لو۔ فلا پس نہیں یملکون کشف الضر اختیار رکھتے تکلیف کو دور کرنے کی، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ ہی اس کو ٹال سکتے ہیں۔ کوئی تمہیں تکلیف پہنچی ہے یا پہنچنے والی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی نہ اسے تم سے دور کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے ٹال سکتی ہے۔ ایک بار پھر اس بات کی طرف اشارہ کہ جان لو کہ نفع اور نقصان، تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی اللہ وحدہ لا شریک کو ہی پکارو۔ اولئک الذین یدعون جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون وہ چاہتے ہیں الی ربہم الوسیلہ اللہ تعالیٰ کا تقرب۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی پکارا کرتے تھے اس تصور کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، انہیں اللہ کا تقرب حاصل ہے، ہم انہیں پکاریں گے، ان کو راضی کر لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچوا لیں گے۔ تو فرمایا کہ جنہیں یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وسیلہ سے وسائل یعنی ایسے ذرائع اور اسباب کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔
اور ان کی کوشش لگی رہتی ہے ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے بیٹھے ہو، وہ تو خود ہر وقت اللہ کے قرب کے طلب میں لگے رہتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر التفات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، ان عذاب ربک، اور یقیناً آپ کے رب کا عذاب، کان محذورا، چیز ہی ڈرنے کی ہے، کہ اللہ کا عذاب تو بڑا سخت عذاب ہے، اس سے تو ہر کسی کو ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہو، ایسے انسان جو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں اور جنہوں نے بڑے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا، تو بعد کے لوگوں سے بھی مطلوب یہی ہے کہ انہی اسباب اور ذرائع کو استعمال کریں، انہی اعمال کو اپنائیں جن کو پہلے لوگ کر چکے ہیں، اور ان کا مقصود بھی صرف اللہ ہی کا تقرب ہونا چاہیے، نہ کہ ان بندوں کا تقرب حاصل کرنا شروع کر دیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا جو گزر چکا ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 59 اور 60۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، الا مگر، نحن ہم، مہلکوہا اسے ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے قبل ہی، پہلے ہی۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ کفار مکہ بار بار یہ مطالبہ کیے جا رہے تھے کہ عذاب کی کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ عذاب دینا، بات بیان فرما دی کہ جب تک اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے درمیان میں ہے، اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ فی الکتاب کی ہوئی ہیں، وضع کر رہے ہیں نشانیاں بھیجنا کچھ، لیکن پچھلے کھول دینے کے لیے کافی تھی، حالانکہ قائل نہیں ہوتے۔ فرما دی کہ جب تک اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے درمیان میں، اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ فی الکتاب، کتاب میں، مستورا، لکھا ہوا ہے، کس کس بستی کو ہلاک کرنا ہے اور کس کو عذاب دینا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ وَمَا مَنَعَنَا، اور نہیں منع کیا ہمیں، ان نرسلا، کہ ہم بھیجیں، بالآیات، نشانیاں، الا، سوائے، ان کذب، کہ جھرلا دیا، بہل اولون، ان نشانیوں کو پہلے والوں نے بھی،
تو جو مشرکین مکہ بار بار نشانیوں کا تقاضا کر رہے ہیں، نشانیاں بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس وجہ سے نہیں بھیجتے، یہ سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں نشانیاں بھیجنے سے معنی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی قوموں کی طرف ہم نے بہت سی نشانیاں بھیجی اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ اب نشانیوں کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، متنبہ کیا جائے اور ان کو دیکھ کر اس عذاب الہی سے ڈریں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن پچھلی قوموں نے بھی اپنی شامت اعمال سے ہمیشہ یہ کیا کہ ان نشانیوں سے متنبہ ہونے کے بجائے ان کی تکذیب کر کے اپنے لیے انہوں نے عذاب الہی کا دروازہ کھول دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک قوم کی مثال پیش فرما رہے ہیں، وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا سمودا قوم سمود کو الناقۃ اونٹنی، مبصرۃ یہ اونٹنی ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی، مبصرہ آنکھیں کھول دینے والی، فظلموا بها پس ظلم کیا انہوں نے اس کے ساتھ۔ قوم سمود نے بھی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے اونٹنی ظاہر ہو، اس کی فلاں فلاں خصوصیات ہوں، ان کی من چاہی علامت اور نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لا کھڑی کی، لیکن پھر انہوں نے اس کا انکار کیا اور اپنے اوپر بھی ظلم کر بیٹھے، اور اس اونٹنی پر بھی انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اسے مار ڈالا۔ حالانکہ جو نشانی تھی اونٹنی والی مبصرۃً، یہ تو ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی، اگر وہ ضد کے اندھے نہ ہو چکے ہوتے تو ان کے لیے یہی کافی تھی، لیکن انہوں نے اس نشانی سے کوئی فائدہ اٹھانا تو درکنار اس کو مار ڈالا اور خود اپنی ہلاکت کے لیے عذاب الہی کا دروازہ کھول لیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اور نہیں بھیجتے ہم تو نشانیاں الا مگر تخویفا ڈرانے کے لیے۔ قوموں نے دو طرح کی نشانیاں مانگی ہیں، یا تو کوئی معجزہ یا پھر عذاب الہی کی کوئی علامت اور نشانی۔ اب جب وہ عذاب الہی کے لیے کوئی علامت اور نشانی کا سوال کرتے ہیں تو ان کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اصل عذاب سے متنبہ اور آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن ہر دم لوگ اس سے قائل نہیں ہوتے اور اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اپنی خرمستیوں کے لیے بہانہ پیدا کر ہی لیتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔